الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد احرام سے پہلے غسل۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے کپڑے اتارے اور احرام باندھنے کے لیے غسل فرمایا۔ جامع ترمذی، مسند دارمی۔ اس حدیث کی بنا پر احرام سے پہلے غسل کو سنت کہا گیا ہے۔ معارف الحدیث۔ وہ عورتیں جن کو نماز نہیں پڑھنے کی ہوتی، حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، ان کو بھی احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، اور یہ غسل غسل نظافت ہے، صفائی کا غسل ہے، غسل طہارت نہیں ہے۔ خوشبو قبل احرام، احرام سے پہلے خوشبو۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ احرام باندھنے سے قبل خوشبو لگایا کرتے تھے، چنانچہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی پر بھی خوشبو کے اثرات دیکھے جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تو سب سے بہترین خوشبو لگاتے جو مہیا ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے قبل اور احرام کھولنے کے بعد خوشبو لگایا کرتی تھیں جس میں مشک ملا ہوتا تھا، گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، درحالے کہ آپ محرم تھے۔ متفق علیہ، مشکات۔ لیکن جب محرم ہو جائے، یعنی احرام باندھ لے اور احرام باندھنے کے بعد احرام کی نیت سے تلبیہ پڑھ لے تو پھر خوشبو استعمال کرنا ممنوع ہے۔ احرام کی حالت میں خوشبو سونگھنے کے متعلق جوامع الفقہ لابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں فرمایا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ محرم اس خوشبو کو سونگ لے جو اس نے احرام سے قبل لگا رکھی ہے۔ زاد المعاد۔ تلبیہ۔ خلاد ابن صائب تابعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صائب ابن خلاد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم پہنچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھے۔ موطا امام مالک، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ، معارف الحدیث۔ تلبیہ کے کلمات یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف اور نعمت آپ ہی کے لیے ہیں اور سارا جہان ہی آپ کا ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ بس یہی کلمات تلبیہ میں آپ پڑھتے تھے، ان پر کسی اور کلمے کا اضافہ نہیں فرماتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ دعا بعد تلبیہ۔ عمارہ ابن خزیمہ ابن ثابت انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے، یعنی تلبیہ پڑھ کر محرم ہوتے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا کرتے
اور اس کی رحمت سے دوزخ سے خلاصی اور پناہ مانگتے۔ رواہ الشافعی معارف الحدیث۔ طواف میں ذکر و دعا۔ حضرت عبداللہ ابن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کی حالت میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی مسافت میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں جو ہر اس بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں جو اس کے پاس یہ دعا کرے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ معارف الحدیث سنن ابن ماجہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے بخشش اور عافیت مانگتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ استلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک خمدار یعنی ٹیڑھی چھڑی تھی، اسی سے آپ حجر اسود کا استلام فرماتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ چونکہ قریب سے نہ گزرے تو دور سے کوئی چیز ہو اس چیز کو حجر اسود کو لگا لے اور پھر اس چیز کو بوسا دے، اس کو استلام کہتے ہیں۔ اور کوئی چیز نہ ہو تو ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرے اور پھر ہاتھ کو بوسا دے، اس کو استلام کہتے ہیں۔ عابس ابن ربیعہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر کوئی خدائی کی صفت نہیں ہے، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، معارف الحدیث۔ ملتزم۔ حجر اسود اور بیت اللہ کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ سنن ابی داود کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملتزم سے اس طرح چمڑ گئے کہ اپنا سینہ اور اپنا چہرہ اس سے لگا دیا اور ہاتھ بھی پوری طرح پھیلا کر اس پر رکھ دیے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ معارف الحدیث۔ ملتزم پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ رمی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی چاشت کے وقت فرمائی اور اس کے بعد ایام تشریق میں جمرات کی رمی آپ نے زوال آفتاب کے بعد کی۔ صحیح بخاری و مسلم، معارف الحدیث۔ سالم ابن عبداللہ اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ رمی جمرات کے بارے میں ان کا معمول اور دستور یہ تھا کہ وہ پہلے جمرہ پر 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد آگے نشیب میں اتر کے قبلہ رو کھڑے ہوتے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا کرتے، پھر درمیان والے جمرہ پر بھی اسی طرح 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری پر تکبیر کہتے، پھر بائیں جانب نشیب میں اتر کر قبلہ رو کھڑے ہوتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے، پھر آخری جمرہ یعنی جمرۃ العقبہ پر بطن وادی سے 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے اور اس جمرہ کے پاس کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس ہو جاتے اور بتاتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
صحیح بخاری معارف الحدیث۔ اللہ تعالی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم اور پاکیزہ سیرت کو اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، غور سے سننے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔